عید والے دن ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس دن کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، صرف ایسا ہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے کام کریں، لوگوں کا حال پوچھیں، بیماروں کا جا کر ان کا حال پوچھیں، رشتہ داروں کو جا کر ملیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، کیونکہ صلہ رحمی ایک بہت بڑے اجر اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے محلے کے غرباء کا جا کر حال پوچھیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، دیگر بہن بھائیوں کا، بال بچوں کا، سب کا حال چال پوچھیں اور ان کو اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ عید الفطر کی وہ خوشیاں سب کو میسر ہو سکے۔ اس میں اب عید الفطر کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنا واجب ہے، اور میں اس کا طریقہ کسی دوسری گفتگو کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ عید کی نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اور عید والے دن عید کے خطبے 2 ہوتے ہیں جو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ جمعے کے اندر خطبہ پڑھنا واجب اور سننا بھی واجب۔ عید میں خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہی رہتا ہے۔ خطبے کو بہر صورت توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یا کسی کو کوئی صحیح بات بتانا۔ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی غلطی کو ٹھیک کر رہا ہے خطبے کی طرح، تو اب 2 غلطیاں ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ آدمی غلطی کر رہا تھا، وہ تو کر ہی رہا تھا، اس نے اس کو صحیح بات بتا کر خود ایک غلطی کر لی ہے۔ اس کو خطبے کے دوران ہی بات کرنی چاہیے۔ اب وہ غلطی ہو گئی، وہ غلطی آپ اس کو دعا سے فارغ ہو کر پھر اس کو آپ علیحدگی میں جا کر پیار محبت سے سمجھا دیں گے تو وہ آئندہ کے لیے سمجھ جائے گا۔ لیکن اس موقع پر بتائیں گے تو ایک وہ آدمی غلطی کر رہا ہے اور دوسرا آدمی آپ نے بتا کر آپ نے بھی اس کی غلطی کے اندر شریک ہو گئے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔